آج سے 1387 سال پہلے کربلا کی سرزمین پر یہ حادثہ رونما ہوا تھا، جس کی شہرت کا سورج دن بدن چڑھتا جا رہا ہے اور یوں ہی چڑھتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں خالصاً لوجہ اللہ اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اللہ انہیں مٹنے نہیں دیتا، اللہ ان کو بقا عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کی شان یہ ہے وہ کبھی تو مسکینوں کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیموں کو کھلاتے ہیں، کبھی اسیروں کو قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد کہتے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے، شکریہ تک تم سے ہمیں مطلوب نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں اس کی وضاحت آپ کے سامنے میں کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ آج سے 1387 سال پہلے کربلا کی سرزمین پر جو ایک حادثہ رونما ہوا تھا، حقیقت میں وہ ایسی قیامت تھی کہ شاید ہمارے لیے اس قیامت سے کوئی بڑی قیامت نہیں ہو سکتی ہمارے لیے، ورنہ اوروں کے لیے تو بہت بڑی قیامت آنے والی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے لیے، اس لیے کہ جس کو قیامت کہتے ہیں نا، ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، در حقیقت ان کے دیوانوں کا جشن عام ہے۔ جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، در حقیقت ان کے دیوانوں کا جشن عام ہے۔ ہم تو اس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، کل آنی ہے تو آج آئے، آج آنی ہے تو ابھی آئے۔ جتنی جلدی وہ قیامت آئے گی، اسی قیامت کے میدان میں شافع محشر سید الانبیاء کے سر پر شفاعت کا صحرا رکھ دیا جائے گا۔ ہم براتی ہوں گے، وہ دولہا ہوں گے میدان محشر کے۔ اب بتاؤ کس کو خوشی نہ ہوگی اس شافع محشر کو، دولہا کو دیکھنے کی۔ اس لیے ہم تو کہتے ہیں وہ قیامت جس کے لیے ہوگی ہوگی، غلامان مصطفیٰ کے لیے وہ جشن کا دن ہوگا، وہ جلسے کا دن ہوگا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ آج سے 1387 سال پہلے جو کربلا کی سرزمین پر قیامت خیز منظر رونما ہوا تھا، مگر تاریخ یہ کہتی ہے جو شہید بھی جان آفری کے سپرد کرتا تھا، ادھر جان دیتا تھا، ادھر مسکراتا ہوا دنیا والوں کو یہ پیغام دیتا تھا، اے لوگو ظاہراً ضرور ہم دنیا سے چلے گئے مگر ہمیشہ کے لیے زندگی مل گئی ہے۔ ظاہراً دنیا سے جا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے بقا مل چکی ہے۔ خوش ہوتا، آخر کار وہ خوش کیوں ہوتا؟ کیوں نہ ہو خوش؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصہ۔ شہید جب وہ زخم کھاتا ہے، تیروں کے ہوں کہ نیزوں کے ہوں، تلواروں کے ہوں کہ برچھوں کے ہوں، جب شہید کو زخم لگتا ہے، کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں اسے اتنا احساس ہوتا ہے جیسے کہ چیونٹی کے کاٹ لینے سے تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، کسی کی گردن کٹ رہی ہو، سینہ چھلنی ہو رہا ہو، سر تن سے جدا ہو چکا ہو، بازو بدن سے کاٹ دیے گئے ہو، دھڑ ایک طرف پڑا ہو، سر ایک طرف پڑا ہو، اور پھر اسے احساس زخم اتنا سا جیسے چیونٹی کے کاٹ لینے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے مگر مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ ہاں کسی اور نے نہیں کہا ہے، یہ مدینے کے تاجدار نے کہا ہے، کسی اور نے نہیں کہا، سید الانبیاء نے کہا ہے، کسی اور نے نہیں کہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہید کی گردن کٹ گئی، تکلیف اتنی ہے جیسے کہ چونٹی کے کاٹنے سے احساس ہوتا ہے، شہید کا دھڑ الگ ہو گیا ہے، تکلیف اتنی ہے۔ آخر کار وجہ کیا ہے؟ تو مصطفیٰ نے جواب بھی دے دیا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے، اس میں راز یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جب شہید کو زخم لگتا ہے، خون نکلتا ہے، پہلا قطرہ زمین کی طرف چلتا ہے، ادھر قطرہ خون کا زمین کی طرف چلتا ہے، ادھر آنکھیں کھلتی ہیں تو جنتی ٹھکانہ دیکھا کرتا ہے، ادھر قطرہ زمین کی طرف خون کا چلا ہے، جنتی حوروں کی زیارت کر رہا ہے، ادھر خون کا قطرہ زمین کی طرف چلا ہے، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ
رہا ہے، ادھر خون کا قطرہ زمین کی طرف چلا ہے، رب قدیر کی جلووں کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ آخر کار وہ شہید ناز جس کو رب کے جلوے نظر آئے، جس کو حوریں نظر آئے، جس کو جنتی ٹھکانہ نظر آئے، جس کو اس کی بخشش کا پروانہ سنانا جائے، کیوں نہ وہ یہ کہے گا مولا یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزار بھی ہوتی تیرے نام پر قربان کرتا چلا جاتا۔ اسی لیے مصطفیٰ کہتے ہیں اس کو اتنا سا زخم ہوتا ہے جیسے کہ چونٹی کے کاٹ لینے سے احساس اور تکلیف ہوتی ہے۔ اسی کی منظر کشی اعلی حضرت کے بھائی ہیں علامہ حسن رضا بریلی کی سرزمین سے کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، پیغمبر اعظم کی نواسوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ بہاروں پر ہیں آج آرائش گلزار جنت کی، بہاروں پر ہیں آج آرائش گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ کیا مطلب ہے؟ ادھر شہیدوں کو دنیا سے ظاہراً رخصت ہو رہے ہیں شہید، ادھر جنت کو سوارا نکھارا جا رہا ہے، جنت کو سوار دیا گیا ہے۔ کس لیے؟ شہیدوں کی سواری آ رہی ہے، شہید تشریف لا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں بہاروں پر ہیں آج آرائش گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی، شہید ناز کی تفریح زخموں سے نہ کیوں کر ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ تشریف رکھیں، بریلی شریف سے جو شاعر اسلام تشریف لائے ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، بہت جلد آپ کے سامنے روبرو ہونے والے ہیں۔ تشریف رکھیں اور بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ۔ بیٹھ جائیے سب حضرات، اور ذرا بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ بہاروں پر ہیں آج آرائش گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی، شہید ناز کی تفریح زخموں سے نہ کیوں کر ہو، ہوا ہر زخم کے دامن سے وابستہ ہے جنت کی، ہوا ہر زخم کے دامن سے وابستہ ہے جنت کی۔ علی کے لاڈلے خاتون جنت کے جگر پارے، علی کے لاڈلے خاتون جنت کے جگر پارے، زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کی سیادت کی، زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کی سیادت کی۔ زمین کربلا پر آج، زمین کربلا پر وہ قیامت خیز منظر ہے، زمین کربلا پر وہ قیامت خیز منظر ہے، زمین کربلا پر وہ قیامت خیز منظر ہے کہ کھچ کھچ کر مٹی جاتی ہیں تصویریں قیامت کی، کہ کھچ کھچ کر مٹی جاتی ہیں تصویریں قیامت کی۔ آپ اندازہ تو لگائیں اس سے بڑی اور قیامت کس کو کہیں گے آپ؟ ادھر 22,000 کا لشکر ہے، ادھر 82 نفوس قدسیاں ہیں جن میں بچے بھی ہیں، ادھیڑ عمر کی بھی ہیں، جن میں عورتیں بھی ہیں، جن میں شہزادیاں ہیں، جن میں شہزادے ہیں، جن میں اہل بیت اطہار ہیں۔ آخر کار وہ وقت نبی تاریخ کا نگاہوں کے سامنے آیا، دن گزر چکا ہے، عصر کی نماز ادا ہو چکی ہے، اچانک عصر کی نماز پڑھ کر امام حسین اہل بیت اطہار اپنے اپنے خیموں میں ہیں، اچانک خیموں کے باہر سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے۔ میرا حسین کہتا ہے اے بھائی عباس ذرا باہر نکل کر کو دیکھیں یہ شور کیسا ہے، یہ ہنگامہ کیسا ہے، یہ شور کیسا ہے؟ پیغمبر کے نواسے نے کہا بھائی عباس نکلے ہیں، پتہ یہ چلا یزیدیوں کا لشکر ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں ہیں۔ حضرت عباس نے پوچھا آخر کار کیا منشا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ ان لوگوں نے کہا تھا جنگ کا ارادہ ہے، لڑنے کا ارادہ ہے، نکلو جنگ کرو۔ حضرت امام حسین کے پاس حضرت عباس نے آ کر خبر دی ہے بھائی یہ یزیدیوں کے فوج کی آواز ہے، وہ کہتے ہیں لڑائی کا ارادہ ہے، جنگ کے لیے باہر نکلو۔ میرا حسین کہتا ہے شہزادے رسول کہتے ہیں عباس جا کر کہو۔ حسین نے کہا ہے ہمیں ایک دن کی ایک رات کی مہلت اور دے دی جائے۔ اللہ اکبر، ذرا یار اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو، گریبانوں میں منہ ڈال کر اپنے سینوں پر ہاتھ رکھو اور پھر تصور کی دنیا میں سوچو، پھر غور و فکر کرو۔ حسینی کہلانے والے، اپنے آپ کو حسین کے نام پر مر مٹنے کا دعویٰ کرنے والے، آؤ ذرا نبی تاریخ
پڑھ لیں، حسین کا قول، حسین کا ارشاد سنیں۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں بھائی جا کر کہو ہمیں ایک رات کی مہلت اور دی جائے۔ کیا حسین نے یہ مہلت اس لیے مانگی تھی رات آ جائے گی تو یہاں سے نکل کر چلے جائیں گے؟ کیا حسین نے اس لیے مہلت مانگی تھی ایک دن کی زندگی بڑھ جائے گی؟ کیا حسین نے اس لیے مہلت مانگی تھی ہم چین و سکون کی زندگی بسر کر لیں گے، کچھ وصیت و نصیحت کر لیں گے؟ نہیں نہیں، حسین کہتے ہیں جاؤ جا کر کہو ہمیں ایک رات کا وقت دیا جائے۔ کیوں؟ حضرت عباس سے کہتے ہیں میرا حسین ارشاد فرماتا ہے ان سے جا کر کہو حسین کا فرمان ہے، حسین کہتے ہیں ہم کو نمازوں سے بھی محبت ہے، تلاوت سے بھی محبت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس۔ ارشاد فرمایا ہمیں نمازوں سے بھی محبت ہے اور تلاوت سے بھی محبت ہے۔ رات کا وقت اس لیے مانگ رہے ہیں دل کھول کر عبادت بھی کریں گے، دل کھول کر تلاوت بھی کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افسوس تب ہوتا ہے جلسے کرانے والے بلے لگا کر اپنے آپ کو کمیٹی کا ایک فرد کہلانے والے جب دیکھتے ہیں جلسے کی رات ہے، جلسے کا دن ہے، مگر نمازوں میں تو ایک نظر نہیں آتا ہے۔ کیسے تم حسینی ہو، کیسے تم ممبر ہو، کیسے تم حسین کا جلسہ کرانے والے؟ واقعی اگر تم حسینی ہو تو پہلے نماز ہوتی، اس کے بعد نیاز ہوتی، پہلے نماز پھر جلسہ۔ حضرت امام حسین کہہ رہے ہیں ایک رات کا موقع دیا جائے، ہم تلاوت کریں گے اور پھر خدا کی عبادت کریں گے۔ آخر کار وہ لوگ واپس چلے گئے۔ رات کا موقع ہے، پوری رات حسین کی عبادت میں گزری ہے، تلاوت میں گزری ہے۔ سبحان اللہ، عاشورہ کی رات، سبحان اللہ۔ حسین کے نام پر گشت کرنے والے، حسین کے نام پر عاشورہ منانے والے کبھی گشتوں میں گزار رہے ہیں، کبھی بے پردہ ہماری بہن بیٹیاں نکل رہی ہیں، ان سے پوچھو جن کے سامنے وہ عاشورہ کی رات تھی، خیمہ لگا ہوا ہے، تنے تنہا ہے حسین، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ ارشاد فرمایا نماز مغرب ادا کی گئی، تلاوت ہو رہی ہے، نماز عشاء ادا کی گئی، تلاوت ہو رہی ہے، کبھی سجدے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت ہے، کبھی عبادت ہے، کبھی تلاوت ہے، پوری رات گزر چکی ہے۔ آخر کار جب رات کا آخری حصہ آیا، ساتھیوں سے ارشاد فرمایا چراغ بجھا دیا گیا ہے، اے میرے ساتھیوں تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، جدھر سے جاؤ نکل جاؤ، حسین تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہے۔ مگر ہر ایک ساتھی کہتا ہے حسین ہم کیسے چلے جائیں؟ قیامت کے دن نانا تمہارے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ رسول پاک کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے؟ آخر کار جب چراغ جلایا گیا، سارے لوگ موجود ہیں، جیسے تیسے پوری رات گزری ہے عبادت و ریاضت میں۔ صبح کا سویرا ہوا، صبح کا اجالا پھیلا، امام حسین ابھی چوبے خیمے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، پھر اچانک نقارے کی آواز آتی ہے، جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا ہے، حسین نکلے ہیں۔ بھائی سے کہا دیکھو تو صحیح، آخر کار فوجیوں کی آواز ہے، اب میرا حسین اپنا زیب تن جوڑا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میں حسین نکلتے ہیں، اپنی سواری پر سوار ہو کر حسین یزیدیوں کے سامنے گئے ہیں۔ جب سامنا ہوا ہے اتمام حجت کے لیے، امام حسین نے کہا اے لوگو تم جانتے ہو اس وقت میرے علاوہ کیا پوری دنیا میں رسول کا نواسا کوئی موجود ہے تو بتاؤ، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا اگر میں نے کسی کا خون بہایا ہو تو بتاؤ، قصاص میں مجھے قتل کیا جائے۔ کوئی جواب نہ ملا۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا میرا قتل واجب ہے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ امام حسین نے فرمایا کیا تم اس کے میرے علاوہ کوئی رسول کا نواسا دنیا میں دیکھ رہے ہو؟ کوئی جواب نہ ملا۔ آخر کار امام حسین نے بہت سارے سوال کیے ہیں، کوئی جواب نہ ملا۔ آخر میں ارشاد فرمایا اچھا یہ جواب دو میں بلائے سے آیا ہوں کہ خود سے آیا ہوں؟ کوئی جواب نہ ملا۔ امام حسین نے وہ سارے خطوط انڈیل دیے ہیں اور پھر نام لکھ کر، نام جو لکھا ہوا تھا پڑھ کر بتایا فلاں آدمی تم میں موجود ہے جس نے خط لکھا تھا، فلاں آدمی تم میں موجود ہے جس نے خط لکھا تھا، 150 خطوط ہیں تمہاری طرف سے لکھے گئے ہیں، بلایا گیا ہے، اگر میں نہ آتا تب ان خطوں کا جواب کیا دیتا؟ اب آ گیا ہوں، اب تمہاری کیا مرضی ہے وہ بتاؤ۔ آخر کار کوئی جواب نہ ملا، انکار پر انکار کیے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتمام حجت تمام کر لی، آخر کار پھر ارشاد فرمایا اے لوگو اب تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو۔ اتمام حجت تام
تمام ہو چکی ہے۔ یہ اس لیے کہا تھا یہ حسین اس پیغمبر اعظم کا نواسا تھا، اس رحمت للعالمین کا نواسا تھا، جس رحمت للعالمین کے پشت انور پر کبھی اوجڑی ڈالی گئی تھی، جس رحمت للعالمین کی گردن میں کبھی پھندا ڈالا گیا تھا، وہ رحمت للعالمین جس کے راہوں میں کبھی کانٹے ڈالے گئے تھے، وہ رحمت للعالمین جس کے اوپر طائف کی سرزمین پر پتھر برسائے گئے تھے، مگر وہ پیغمبر پیٹھ پر اوجڑی ہے، راستوں میں کانٹے ہیں، راستوں میں کانٹے، پیٹھ جس میں مبارک پر پتھر، گلے میں پھانسی کا پھندا، مگر پھر بھی پیغمبر دعا کر رہا ہے اللہم اہدِ ھذا قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے مولا میری قوم کو ہدایت کی آنکھ عطا کر دے، مولا اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو جنتی بن جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ پیغمبر سبحان اللہ سبحان زخم کھا کر دعائیں دے رہا ہے، اسی نبی کا نواسا ہے، اس کی مرضی ہے اگر یہ لوگ اب بھی تائب ہو جائیں، اب بھی باز ہو جائیں تو حسین ان کے لیے دعا کرے گا، نانا کی شفاعت دلائے گا۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا تو حسین نے گھوڑے سے اترے، ارشاد پر اب تمہیں جو چاہنا کرنا ہے وہ کرو۔ لیکن اسی حسین ادھر کھڑے ہیں، ادھر یزیدیوں کی فوج ہے، انہی فوجیوں میں وہ حر ابن ریاحی جس نے سب سے پہلے حسین کا راستہ روکا تھا، 1000 فوج لے کر حر ابن ریاحی آئے تھے، سب سے پہلا راستہ روکا، حسین کے راستے کو اس انداز سے روکا کہ نہ تو ان کو کوفے جانے دیا نہ مدینے جانے دیا، اور یہ کہا ہمیں حکم یہ ملا ہے، ابن زیاد کا پروانہ آ چکا ہے، کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے نہ کوفے کو جا رہا ہو اور نہ مدینے کو جا رہا ہو، ایسا راستہ اختیار کیا جائے۔ جیسی حر ابن ریاحی سے حسین کی ملاقات ہوئی تھی، جس میدان میں ملاقات ہوئی، میرے حسین نے ارشاد فرمایا حر ابن ریاحی آخر کار فلسفہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ حر ابن ریاحی نے پورا واقعہ سنایا، ہمیں قید کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ نہیں ارشاد فرمایا ماجرا کیا ہے، لیکن حسین نے ارشاد فرمایا ٹھہرو تو صحیح، ایسا لگتا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد تم بھی پیاسے ہو، تمہاری فوج بھی پیاسی ہے، تمہارے جانور بھی پیاسے ہیں۔ حسین نے ارشاد فرمایا کچھ دور پہلے راہ میں ہم نے اپنے مشکیزے بھرے ہیں، پانی کا انتظام کیا ہے، فلسفہ بعد میں سنایا جائے گا، قیدیوں کی بات بعد میں ہوگی، پہلے تم بھی پانی پیو، تمہارے فوجی بھی پانی پیئیں گے۔ اللہ اکبر، حسین ان کو پانی پلا رہے ہیں جنہوں نے حسین کا راستہ روکا ہے، جنہوں نے ناکہ بندی کی ہے۔ انہی فوجیوں میں حر ابن ریاحی کی ایک بیمار فوجی تھا جو گھوڑے سے اتر نہیں سکتا تھا، جو چل نہیں سکتا تھا، آخر کار پیاسا تو ہے، پانی تو پینا چاہتا ہے مگر گھوڑے سے اتر نہیں پا رہا ہے۔ حسین کی نگاہ پڑتی ہے، میرے حسین نے اپنے ایک ساتھی سے ارشاد فرمایا دیکھو فلاں فوجی ہے، معذور ہے، اتر نہیں پاتا، مشکیزے میں پانی لے جاؤ وہی پلا کر آؤ۔ اللہ اکبر، یہ میرا حسین ہے، دشمنوں کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ وہ فوجی تاریخ کہتی ہے جب پانی پی رہا تھا، پانی پیتا جاتا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلتے جاتے تھے، زبان سے نکل رہا تھا۔ عجیب انسانوں کو ہم قید کر رہے ہیں، جن کا راستہ روکا ہے وہ ہمیں پانی بھی پلا رہے ہیں۔ یار کیسے لوگ ہیں وہ جو دشمنوں کو پانی پلا رہے ہیں؟ آخر کار وہ جب تاریخ آئی تھی 10ویں محرم کی اور حر ابن ریاحی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آخر کار جب امام حسین نے بہت ساری صورتیں مصالحتوں کی پیش کی مگر یزیدیوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اب حر ابن ریاحی سمجھ گئے آخر کار ان کا ارادہ کیا ہے۔ حر ابن ریاحی کے جسم میں بےتابی پھیل گئی، حر ابن ریاحی کے جسم پر راشا طاری ہو گیا۔ یزیدی فوج کے پہلوان دیکھنے کے بعد حر ابن ریاحی سے کہتے ہیں حر فلسفہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ ہم تو تمہیں بڑے بڑے میدانوں میں دیکھ چکے ہیں، کبھی تمہیں لرزتا نہیں دیکھا، کانپتا نہیں دیکھا۔ حر ابن ریاحی نے کہا تھا لرزنے کی بات یہ ہے ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، اب میں یہ بیچ میں اسی تزلزل میں مبتلا ہوں، آخر کار راستہ کون سا اختیار کیا جائے؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا نوبت یہاں تک نہیں آئے گی، آخر کار تمہارا منشا کیا ہے؟ جب انہوں نے کہا فوج ہمارا فوج کشی کا منشا ہے، ہمارا تلواریں اٹھانے کا منشا ہے اور حسین کو قتل کرنے کا، حر ابن ریاحی نے کہا معاذ اللہ تم حسین کو قتل کرو گے؟ حسین کا نام لیا، اپنے گھوڑے کو ایڑ
लगाई। यजीदियों को फौज में खड़े تھے اور حسین کی طرف آ کر بولے اے حسین میں ہی وہ کم نصیب انسان ہوں، آپ کا راستہ میں نے روکا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا معاملہ یہاں تک آ جائے گا، میں نہیں سمجھتا تھا نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی، اے حسین کیا مجھے معاف کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرا حسین کہتا ہے اے حر ابن ریائی، تمہارا نام تمہاری ماں نے حر رکھا ہے، تم یہاں بھی آزاد ہو، کل قیامت میں بھی آزاد رہو گے، حسین تمہیں معاف کر رہا ہے۔ آخرکار حسین نے سینے سے لگایا۔ اب میرے حسین اپنے خیمے میں تشریف لائے، ادھر سے جنگ کا نقارہ بج چکا ہے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو آبان و انصار ہیں وہ حسین کے قریب کھڑے ہیں۔ میرا حسین ارادہ کرتا ہے جنگ میں جانے کا، لیکن ہر آپ کا بھائی، ہر ایک ساتھی یہ عرض کرتا ہے حضور ہمارے جسم میں جب تک خون کا ایک قطرہ رہے گا آپ نہیں جا سکتے۔ سب سے پہلے حر ابن ریاحی گئے، آخرکار ایک ساتھی آبان و انصار تمام آپ کے جو ساتھ آئے تھے سب کے سب شہید ہو گئے ہیں، اور حسین ان کے لاشوں کو اٹھا کر لاتے تھے، خیموں میں لا کر رکھ دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا کا یہ شعر آپ سامنے رکھیں۔ علامہ حسن رضا کہہ رہے ہیں زمین کربلا پر وہ قیامت خیز منظر ہے کہ کھچ کھچ کر مٹی جاتی ہیں تصویریں قیامت کی۔ بتاؤ حر ابن ریاحی شہید ہو گئے، مظاہر شہید ہو گئے، حضرت وہب شہید ہو گئے ہیں، نبی کے شہزادے کے چاہنے والے یکے بعد دیگرے سبھی شہید ہو گئے، سارے جب انصار آبان شہید ہو گئے۔ اب سامنے یا تو اون محمد تھے یا علی اکبر تھے، حضرت قاسم تھے، حضرت علی اصغر تھے، یا حضرت زین العابدین ہیں، یا حضرت عباس بھائی ہیں۔ یکے بعد دیگرے آتے رہے، میدان جنگ میں شہید ہوتے رہے، اور جب شہید ناز گھوڑے کے زین سے نیچے آتا آواز دیتا، کوئی کہتا یا امتا اے چچا جان خبر لیجئے، کوئی کہتا یا امی اے چچا جان خبر لیجئے، کوئی نانا ماموں کو پکار رہا ہے، کوئی چچا کو پکار رہا ہے۔ میرا حسین جاتا ہر ایک کے جنازے کو اٹھا کر لاتا۔ تاریخ کہتی ہے جب شہید ناز کو اٹھایا جاتا حسین سینے سے لگاتے، حسین کی گود میں ہر شہید اپنی آنکھوں کو کھولتا اور مسکراتا ہوا جان جانے آفری کے سپرد کر دیتا تھا۔ یہ مسکراتا کیوں تھا؟ اس لیے مسکراتا تھا ادھر شہید جان جانے آفری کے سپرد کر رہا ہے اور ادھر جنت میں ٹھکانہ دیکھ رہا ہے، جنت کی حوروں کو دیکھ رہا ہے، رب کی طرف سے بخشش کا پروانہ سن رہا ہے، رب کے جلوے اسے نظر آ رہے ہیں۔ آخرکار وہ وقت بھی نگاہوں نے دیکھا، حضرت علی اکبر شہید ہوئے، حضرت قاسم شہید ہوئے، علی اصغر شہید ہوئے۔ بھائی پانی لینے گئے تھے، انہوں نے پکارا تھا اے بھائی میرے بازو کٹ چکے ہیں۔ امام حسین دوڑے، بھائی کو اٹھایا، دو کلمے زبان سے نکلے، الانا انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، ہمت جواب دے گئی۔ بھائی کا درد بھائی جانتا ہے، جنازے کو اٹھایا تھا بھائی کے، ہمت جواب دے رہی ہے۔ علی اکبر کی شہادت ہوئی، یہ جملہ نہ نکلا، علی اکبر حضرت قاسم کی شہادت ہوئی، یہ جملہ نہ نکلا، مسلم کے بھائیوں کی شہادت ہوئی، یہ جملہ نہ نکلا، حضرت عقیل کے بھائیوں کی شہادت ہوئی، یہ جملہ نہ نکلا۔ لیکن جیسے ہی مسلم کے بھائیوں کی شہادت ہوئی جملہ نہیں نکلا، مگر بھائی کا جنازہ اٹھایا یہ جملہ نکل گیا، الانا انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، ہمت جواب دے گئی۔ پتا چلا بھائی کا غم بھائی جانتا ہے، اگر واقعی میں تم حسینی ہو تو بھائی کو یہ بتا دو ہم کل بھی حسین کے مشن پر تھے، آج بھی حسین کے مشن پر ہیں۔ اے بھائی اگر تجھے تکلیف ہوگی تو تیرے بھائی ضرور تڑپے گا، اگر تجھے احساس ہوگا تیرے بھائی کو تکلیف ہوگی، اے بھائی تیری تکلیف ہم دیکھ نہیں سکتے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان حال کیا ہے بتاؤ تو صحیح، اپنے گریبان میں منہ ڈالو اور پھر فیصلہ کرو۔ بھائیوں کا غم دیکھ کر مسکرانے والے، بھائیوں کے لیے گڈھے کھودنے والے، وہ حسین سے پوچھو جس نے سارے کے سارے شہید کر دیے گئے، صبر و سکون کا پیمانہ بنا ہوا ہے۔ بھائی کا جنازہ اٹھایا تو یہ جملے نکل گئے، مگر پھر بھی صبر کا اظہار کر رہے ہیں، خیمے والوں کو تسلی دے رہے ہیں، شہربانوں سے کہہ رہے ہیں ابھی تو بڑے غم دیکھنا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھانی ہے، بڑی مصیبتوں کو دیکھنا ہے، صبر سے کام لو۔ آخر کار اب بتاؤ تو صحیح کون سی وہ قیامت ہے؟ ایک سوال، اس کا جواب دے کر میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ تاریخ شاہد ہے جب سب کی شہادت ہو گئی، بیمار زین العابدین ڈنڈے کا سہارا لے کر خیمے سے نکل کر آتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں ابا جان
یہ شہزادہ زین العابدین بیمار ضرور ہے مگر اپنے سامنے باپ کی شہادت کو نہیں دیکھ سکتا، حضور مجھے اجازت دے۔ لیکن امام حسین نے سینے سے لگایا، اپنے ہاتھوں سے امامہ شریف باندھا، تبرکات ان کو عطا فرمائے اور یہ کہتے ہوئے بسترے پہ لٹا دیا تھا، اے بیٹا تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، اے بیٹا تمہاری ذات سے حسین اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کا سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ یہ ارشاد فرمایا بیٹا تمہاری نسل سے حسین کا سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ یہ حسین کی کرامت کا اظہار تھا۔ حسین نے بتا دیا اے لوگو میرا بیٹا زین العابدین باقی ہے، باقی رہے گا۔ اور تاریخ کہتی ہے جب حسین کی شہادت ہو گئی تو کسی پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ اگر وہ چاہتے تو سوچتے اتنی بڑی امامت کو سنوارنے والا زین العابدین یہ کیوں باقی رہے، اس کو بھی شہید کرنا چاہیے، اسے بھی قتل کر دیتے، مگر نہیں، شہادت نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ اگر حسین سب سے پہلے شہید ہو جاتے تو شاید علی اکبر بھی بچ جاتے، شاید حضرت قاسم بھی بچ جاتے، شاید حضرت علی اصغر بھی بچ جاتے، کیونکہ ان کی نظروں میں صرف حسین حسین تھے۔ حسین یہ چاہتے تھے حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں چلا جائے، مگر ہندوستان کی سرزمین سے ہندوستان کا راجہ، غریبوں کا خواجہ ہندوستان کی سرزمین سے بولا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ خواجہ معین الدین چشتی کہہ رہے ہیں حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے، دین کو پناہ دینے والا بھی ہے۔ بات یہ تھی حسین کا ہاتھ مانگا تھا، یزیدیوں نے سر نہیں مانگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حسین اپنے مشن میں کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہیں، قیامت تک کامیاب رہیں گے۔ کیوں؟ یزیدی کہتے تھے ہاتھ دیجئے، حسین نے کہا ہاتھ نہیں دیا جا سکتا ہے، سر دیا جا سکتا ہے۔ ہاتھ مانگا، ہاتھ نہیں دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے زین العابدین بچ گئے، میرے حسین کہہ دیتے علی اکبر تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، تم سے حسین کا سلسلہ چلے گا۔ حضرت امام حسین کہہ دیتے قاسم تمہیں اجازت نہیں ہے، تمہاری ذات سے حسن کا بھائی کا سلسلہ چلے گا۔ کرامت ہوتی، اظہار کر دیتے، ایسا ہی ہوتا جیسے کہ زین العابدین کے لیے کہا تھا، مگر ہم پھر کہتے ہیں اس لیے یہ حسین اس رحمت للعالمین کا نواسہ ہے جو تکلیفوں تو تکلیفیں برداشت کرتا رہا، مگر آخر تک میرا پیغمبر یہ چاہتا رہا۔ مکے کے وہ لوگ جس دن مکہ فتح ہوا تھا، آپ تاریخ اپنے سامنے رکھیں، جس دن مکہ فتح ہوا 22,000 کا لشکر یا 12,000 کا لشکر جرار ہے پورے مکے میں، آج ایک آواز ہے، یا تو میرے رب کی وحدانیت کی آواز ہے یا رسول کی رسالت کی آواز ہے۔ چاروں طرف سے ایک آواز گونج رہی ہے جس کی زبان سے سنا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پورے مکے میں ایک آواز ہے، حالانکہ آج سے پہلے یہی مکہ ہے، نہ رسول کو یہ نام لینے کی اعلانیہ طور پر اجازت ہے، نہ کسی غلام کو نام لینے کی اجازت ہے، کوئی نام لیتا تھا مارا جاتا تھا۔ یہی تو وہ مکہ ہے جہاں خبیب کو مارا گیا، خباب کو مارا گیا، شعیب کو مارا گیا، عمار کو مارا گیا، یاسر کو مارا گیا، بلال کو ستایا گیا، حضرت زینب کو رسول کی شہزادی ہیں اونٹ کی پیٹھ سے گرا دیا گیا، حضرت خبیب کو دہکتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا، حضرت بلال کو دہکتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا، نبی کی پیٹھ پر اوجڑی ڈالی گئی۔ جس دن مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہو گیا، ہر چار جانب سے اسلام کی آواز آ رہی ہے۔ آج رسول اللہ کے غلام جب مکے کی شاہراہوں سے گزر رہے تھے، کسی کا گزر اس زمین سے ہوا جہاں زینب کو پیٹھ سے گرایا گیا، کسی کا گزر اس زمین سے ہوا جہاں رسول اللہ کے پشت مبارک پر اوجڑی ڈالی گئی، کسی کا گزر اس سرزمین سے ہو گیا جہاں دہکتے ہوئے کوئلوں پر حضرت بلال کو لٹایا گیا تھا، کسی کا گزر اس زمین سے ہو گیا جہاں خبیب کو پھانسی دی گئی تھی، کسی کا گزر اس زمین سے ہو گیا جہاں حضرت خباب کو مارا گیا، اللہ اکبر، کسی کا گزر اس زمین سے ہو گیا جہاں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ یاسر کی بیوی عمار کی امی کو ابو جہل نے
نیزہ مار کر پہلی شہیدہ ہے مکے کی سرزمین، ان کے خون سے لہو لہان ہو گئی تھی۔ جب غلاموں کی نگاہوں کے سامنے یہ جگہیں آئیں تو غلاموں کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن آ گیا۔ آج جیسے ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بستی کے منتری صاحب جیت گئے تو منتری صاحب ابھی اس بستی میں نہیں آئے تھے، منتری صاحب تو ابھی شہر میں تھے، لیکن ان کے چیلی چانٹے ان کے مخالفین پر لاٹھی برسا رہے تھے، پیچھے پیچھے پولیس، آگے آگے چیلی چانٹے تھے، کود کود کر مار رہے تھے، پولیس کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ دنیا والوں کا مزاج ہے، جب حکومت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے تو سینہ نکل جاتا ہے، تکبر میں اکڑ جاتے ہیں۔ یہی المیہ ایک سامنے آ گیا، صحابہ کی زبانوں سے نکل گیا، آج بدلہ لینے کا دن آ گیا۔ کوئی کہتا ہے خبیب کا بدلہ لیں گے، کوئی کہتا ہے شعیب کا بدلہ لے لیں گے، کوئی کہتا ہے بلال کا بدلہ لیں گے، کوئی کہتا ہے رسول کا بدلہ لیں گے۔ جیسے ہی آواز گونجنے لگی، مکے میں ایک آواز ہے، بدلہ لیا جائے گا، اللہ اکبر۔ پیغمبر اعظم کے کانوں میں یہ آواز آئی، رسول کے کانوں میں جیسے ہی آواز آئی، ادھر کانوں میں آواز آئی، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، پیغمبر اعظم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب۔ میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو بلایا، ارشاد فرمایا، میرے غلاموں کیا کہہ رہے ہو؟ الیوم یوم الملحمہ، بدلہ لینے کا دن آ گیا، خونریزی کا دن آ گیا، حکومت مل گئی؟ نہ، پیغمبر نے کہا نہیں، بدلہ لینے کا دن نہیں آیا۔ ارشاد ہوا، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کی بارش برسانے کا دن آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ آج رحم و کرم کی بارش برسانے کا دن آیا۔ وہ اوروں کا طریقہ ہے، جب حکومت ملتی ہے، طاقت میں آتے ہیں تو ان کے سینے نکلتے ہیں، یہ پیغمبر کا طریقہ ہے۔ حدیث گواہ ہے، جب مکہ فتح ہوا تو پیغمبر کا سر اتنا جھک گیا تھا کہ اونٹ کی پالان سے بار بار لگتا تھا۔ ارشاد فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کی بارش برسانے کا دن آیا ہے۔ جیسے یہ رسول نے کہا تو سارے صحابہ کی زبانوں پر یہی، ہر صحابی یہی بول رہا ہے۔ اب سب بھول گئے، بدلہ لینے کا دن سب بھول گئے، ہر صحابی کہتا ہے آج رحم و کرم کی بارش برسانے کا دن آ گیا، معافی کا پروانہ سنانے کا دن آ گیا۔ جب چاروں طرف مکے میں یہ آواز گونجی، جو مکان میں چھپ گئے تھے اندر سے تالا لگایا تھا، جو 2 منزل پر چڑھ گئے تھے مکان بند کر لیا تھا، لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا تالے ٹوٹتے نظر آئے، دروازے کھلتے نظر آئے، جو لوگ جنگلوں میں بھاگ گئے تھے واپس آتے نظر آئے۔ کہاں آ رہے تھے؟ پیغمبر کھڑا ہے، غلام کھڑے ہیں، ہر ایک وہ جو جانی دشمن تھے، جو رسول اللہ کے صحابہ کے قاتل تھے، جنہوں نے ستایا تھا، واپس آ رہے تھے، سر نیچے تھا، آنکھیں جھکی تھی، آ رہے تھے بارگاہ رسول میں۔ جب سب آ گئے، سب، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میرے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، بس یہ چند باتیں میں کہہ رہا ہوں، رخصت ہو رہا ہوں۔ پیغمبر فرماتے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ نظریہ کیا ہے؟ کیا تصور ہے؟ خیال کیا ہے؟ کیونکہ وہ دشمن تھے نا، نبی کو ستایا، غلاموں کو ستایا، شہید کیا، مارا، کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ اب سامنے کھڑے تھے قیدی کی حیثیت سے، نبی پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ وہی بولے، اے محمد ابن عبداللہ، یوں تو ہم ہر اس سزا کے مستحق ہیں جو آپ ہمارے لیے منتخب فرمائیں۔ قتل کا حکم دے تو ہم قتل کے مستحق، جلانے کا حکم دے جلانے کے مستحق، پھانسی کا حکم دے پھانسی کے مستحق، ہاتھ پاؤں کاٹ کر دھوپ میں ڈالنے کا حکم دے ہم مستحق ہیں، جو سزا بھی دیں گے ہم مستحق، مگر سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی بولے مگر سبحان اے محمد، اتنا تو ہم جانتے ہیں ہر سزا کے مستحق ہیں، مگر ہم نے 13 سال اعلان نبوت کی بات کی زندگی دیکھی ہے، 40 سال
اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھی، اے محمد ہم نے دیکھا ہے آپ کریم بھی ہیں، کریم کے شہزادے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دشمن بولے اتنا جانتے ہیں کریم ہے ابن کریم ہے، سخی ہے ابن سخی ہے، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ سبحان اتنا کہا پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے لوگو سنو، اعلان عام ہوا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، سب کو آزاد کیا جا رہا ہے، کوئی ملامت نہیں، سب کو آزاد۔ قاتل تھے، دشمن تھے، بڑے بڑے خون کے پیاسے تھے، جب نبی نے ارشاد فرمایا سب کو آزاد کیا جا رہا ہے نا، کلمہ پڑھتے جاتے تھے، ایمان میں داخل ہوتے جاتے تھے، کلمہ پڑھ لیا۔ اب میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا چلو چلو چلو، اب پہلے رب کی بارگاہ میں 2 سجدے ادا کر لیے جائیں۔ اللہ سبحان نو مسلم بھی ہیں، پرانے بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں، مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، اور 9 مسلم بھی ہیں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ چلو رب کی بارگاہ میں سجدے کیے جائیں۔ آج تک خانہ کعبہ میں دل کھول کر عبادت کرنے کا موقع نہ ملا تھا، اللہ نے فتح عطا فرمائی، مصطفیٰ نے ارشاد پر سب سے پہلے چلو 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ جیسی نماز پڑھنے کے لیے مصطفیٰ کریم کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے ٹھاٹے مارتا ہوا لاکھوں کا مجمع ہے، مصطفیٰ کعبے میں کھڑے ہیں، اذان 2 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے، نیت باندھی مصطفیٰ نے، الحمد شریف شروع کی ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے آقا رونے لگے، آواز بدل گئی، روتے روتے ہچکی بند گئی، نماز 1 رکعت بھی نہیں ہوئی، ہچکی بندی ہے، جیسے تیسے 2 رکعت نماز ادا کی گئی۔ پیچھے ابو بکر یار غار کھڑے تھے، جیسے ہی سلام پھیرا گیا قدموں پہ گرے، فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ۔ آج تو سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، جس مکے میں ہمیں آواز نکالنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اجازت نہیں تھی، دل کھول کر عبادت کر رہے ہیں، آج خوشی کا دن ہے، مکہ فتح ہو گیا، کعبے میں نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی، اللہ کی شان دیکھو، آج دل کھول کر عبادت کر رہے ہیں، خوشی کا دن ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہاں ہاں خوشی کا دن ہے ابو بکر یار غار، مجھے بھی معلوم ہے خوشی کا دن ہے، مگر ابو بکر کیا کروں، ادھر رب کی عبادت ہو رہی تھی، ادھر امی آمینہ کی یاد آ رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ امی کی یاد آ رہی ہے، امی آمینہ کی، زور سے بولو، تمہیں بھی کبھی یاد آتی ہے امی کی؟ دولت ملتی ہے، حکومت ملتی ہے تو امی کو بھول جاتے ہو، ابو کو بھول جاتے ہو، اور معلوم ہے کیا کہتے ہو؟ ہاں ہاں معلوم ہے تم نے کیا کیا، 40 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں، تم سے تو کچھ ہوا نہیں، دیکھو ہم نے کیا سے کیا کر دیا۔ لیکن یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، مکہ فتح ہوا، عبادت رب کی ہو رہی ہے، امی آمنہ کی یاد آ رہی ہے، وہی رسول کا نواسہ ہے، یکے بعد دیگرے سب کو شہید کرواتا رہا، صبر کا پیمانہ بنا رہا۔ کیا مقصد ہے؟ حسین چاہتے تھے علی اکبر، تمام آبان و انصار کے بعد علی اکبر کی شہادت ہو چکی ہے، قاسم کی شہادت ہو سکتا ہے ان کے دل میں رحم آ جائے، اور اب بھی اب اگر توبہ کر لیں گے تو حسین معاف کر دے، اس لیے حسین اسی رحمت للعالمین کا نواسہ ہے، معافی کے لیے کھڑے ہیں حسین۔ لیکن جب سب شہید ہو گئے، آخر کار سمجھ میں نہیں آئی، پھر آخری تقریر اکیلے ہیں، مگر پھر ایک تقریر فرمائی ہے، اتمام حجت کے لیے سب کچھ کہہ دیا، باز نہیں آئے، تب حسین نے ارشاد فرمایا اب تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو۔ امام حسین میدان کارزار میں نکلے ہیں، سب نے سنا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 72 زخم نیزوں کے، تیروں کے، تلواروں کے حسین کے جسم نازنین پر آئے تھے، اور جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے سر سجدے میں تھا، سجدہ کیا ہے، دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا، نہ بیت اللہ میں نہ کعبے کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ اے لوگوں جیسے بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ کی عبادت سے انحراف نہیں کیا جائے گا،
آخری پیغام حسین کا یہی ہے، لوگوں سب کچھ دیا جا سکتا ہے، نہ قانون مصطفیٰ دیا جا سکتا ہے، نہ شریعت مصطفیٰ دی جا سکتی ہے، نہ رب کی عبادت دی جا سکتی ہے۔ اے حسینیوں، اپنے آپ کو حسینی کہلانے والے، حسین کے مشن کو اپناؤ، حسین کے کردار کو اپناؤ۔ سب کچھ دے دیا ہے مگر مصطفیٰ کا دین نہیں دیا، قانون نہیں دیا، شریعت نہیں دی ہے۔ دنیا کا سب کچھ دینے کے بعد قانون مصطفیٰ بچایا ہے، تمہیں پیغام دے دیا ہے، شرابی فاسق فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا ہے، سر دیا جا سکتا ہے۔ سر دے دیا مگر سر بھی جسم سے جدا ہونے کے بعد سارے راستے دنیا والوں کو ہدایت کا پیغام دیتا رہا۔ اے لوگوں، حسین کا سر جب جسم کے ساتھ تھا تب بھی ایمان کی دولت بانٹ رہا تھا، اب نیزے کی نوک پر ہے تب بھی قانون مصطفیٰ بانٹ رہا ہے، دین کی دولت بانٹ رہا ہے، شہیدوں کی زندگی بتا رہا ہے۔ یہ وہ حسین ہے جس کے نقش قدم کو اپناؤ گے، انشاءاللہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ حسین کہیں گے نانا جان یہ میرے غلام آئے ہیں، نانا جان غلام آئے ہیں۔ حسین نانا کی شفاعت دلا کر تمہیں جنت میں داخل کروائیں گے، شرط یہ ہے ایمان کی حفاظت کرو، حسین کے مشن کو اپناؤ، اسی کے تحت زندگی گزارو۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جو کچھ کہا کوئی غلطی ہو گئی ہے رب معاف فرمائے، سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا